ہم یہ تو دعوت دے رہے ہیں دوسرے ممالک کو کہ وہ سرمایہ کاری کریں. ایک مسئلہ جو امن امان کی صورتحال ہے یا سیکیورٹی ایشوز ہے, اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اور بڑا مسئلہ جو ہے وہ ملک میں اس وقت سیاسی جو وہ عدم استحکام کا ہونا بھی ہے, کہ ملک میں وہ صورتحال ہی نہیں ہے, تو پھر جن لوگوں نے سرمایہ کاری کرنی ہے وہ ایک ٹرسٹ بلڈ ہو جائے گا جو حکومت پاکستان ہے. دیکھیں, اگر سیاسی عدم استحکام تو یہ ہے نا کہ ملک میں پولیٹیکل گورنمنٹ نہ ہو تو ہم یہ کہیں کہ جناب فوجی گورنمنٹ ہے. آپ کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ آئے دن اس چیز کا اندیا دے رہی ہوتی ہے کہ کل ہم احتجاج کے لیے باہر آ رہے ہیں, کل ہم دھرنے کے لیے باہر آ رہے ہیں, پھر آپ دوسرے ممالک کو کہہ رہے ہیں آپ آئیں ہمارے ساتھ سرمایہ کاری کریں. جمہوری ممالک جو ہوتے ہیں نا ان میں یہ پروٹیسٹ وغیرہ سب کچھ چلتے رہتے ہیں. یہ جمہوریت کا حسن ہے. ابھی دیکھیں نا امریکہ میں کتنے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. پاکستان کی پولیٹیکل جماعتیں ایسے پروٹیسٹ نہیں کر پا رہی جو غزہ کے اوپر اس وقت پورے امریکہ میں ہو رہے ہیں. تو کیا اس سے کیا چیزیں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا امریکہ کی پالیسی بدل گئی ہے؟ کیا وہاں کوئی سیاسی عدم استحکام آ گیا؟ پورا امریکہ اس وقت ٹرمپ کے خلاف نکلا ہوا ہے. اگر دیکھیں, اگر وہاں پہ ان کا میڈیا آپ چیک کر لیں تو یہ جو پولیٹیکل ہوتا ہے اس کو بھی کیا متنوع قسم کا آپ کے کلچرز ہوتے ہیں. اور پاکستان تو ویسے ہی آپ کی پولیٹیکل جماعتوں کا ایک اس طرح کا متنوع سا کلچر ہے جہاں پر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اب جب پی ٹی آئی آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا اگر ملک میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ گورنمنٹ کو تھریٹ کری ہوتی ہیں یا وہ آئے دن اس چیز کا اندیا دے رہی ہوتی ہیں, کل ہم احتجاج کے لیے نکل رہے ہیں, پرسوں ہم دھرنے کے لیے نکل رہے ہیں, پھر ہم دوسرے ممالک کو کہہ رہے ہیں آئیں آپ سرمایہ کاری کریں. پہلی بات ہے کہ احتجاج یا دھرنے اس کا ایک لیول ہوتا ہے نا. احتجاج یا دھرنے کا یہاں تو پورے پاکستان نکلا ہوتا, آپ کہیں کہ جی بہت ہی بڑا دھرنا ہو گیا. آپ کی پولیٹیکل جماعتوں میں کتنی کا آپ کیا, آپ ٹی وی کے ٹاک شوز میں آ کر جتنا مرضی احتجاج کر لیں, لیکن گراؤنڈ میں کتنا بڑا آپ احتجاج کر پا رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کتنا بڑا احتجاج کر پائی ہے؟ کتنے احتجاجوں کی کالیں کہاں گئی؟ کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ کے اندر جو بھی نظام موجود ہے وہ اس احتجاج سے یا اس سے زیادہ کہیں زیادہ مضبوط موجود ہے. اس کو یہ بالکل کہنا کہ جی پولیٹیکل عدم استحکام ہے, مطلب پولیٹیکل عدم استحکام تو یہ ہے کہ جناب اچانک آپ کو پتہ چلے کہ چلیں نیشنل اسمبلی کے اندر پرائم منسٹر یا شہباز شریف ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آ گئی ہے اور اب یہ پتہ چلا ہے کہ جناب اگلے 15 دنوں میں یا 20 دنوں میں گورنمنٹ گر سکتی ہے, تو آپ کہہ سکتے ہو کہ جی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو گئی ہے, گورنمنٹ کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا. اس وقت ایسی کوئی سچویشن ہے نہیں کہ آپ کی گورنمنٹ چلی جائے. پاکستان میں اصل مسئلہ جو ہے اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے زیادہ جو میجر اس وقت آپ کو اوور کم کر رہا ہے, ہر چیز کو پریویل کر رہا ہے سب چیزوں کے اوپر, وہ ہے آپ کے یہاں ٹیررزم, گریلا وار جو ہمیں نظر آئی اس وقت بلوچستان کے اندر یا خیبر پختونخوا کے اندر. تو اس کے اندر بھی میرا خیال ہے آپ نے خود شروع میں بات کی تھی میاں نواز شریف صاحب کی, تو نواز شریف صاحب جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کے ایک کلیدی ایک آدمی ہیں. انہوں نے کچھ دنوں پہلے یہ بات کی تھی کہ جناب ہمیں ان کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے. اور ابھی جو سابقہ گورنر ان سے ملے ہیں, مالک صاحب جو ملے ہیں, اس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کو ایک آفر بھی کروائی ہے, یا انہوں نے کرایا کہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسپیئر ایڈ کریں اس گفتگو کو, ان پارلیز کو, ان ڈسکشنز کو, ان بات چیت کو جو بلوچوں کے ساتھ کی جائے. تو یعنی ایک فیکٹر آپ یہ سمجھ لیں گورنمنٹ کے بیک آف دا مائنڈ یہ بھی ہے کہ جناب اس وقت جو مجھے لگتا ہے, اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ جو مرضی ہے آپ ہارڈ اسٹیٹ کے طور پر جو لوگ آپ کے خلاف اسلحہ اٹھاتے ہیں آپ ان سے ضرور لڑیں, لیکن ابھی بلوچستان کے اندر ایسے بہت سے فیکٹرز موجود ہیں, ایسے بہت سے ایلیمنٹس موجود ہیں جو اسٹیٹ کے لیے ماضی میں بھی انہوں نے کام کیا اور اس سچویشن کے اندر جو ہے اسٹیٹ کو نکالا. تو ان ناراض ہیں اگر, یا اگر ان کو آن بورڈ لیں, ان کو ٹیک آن کریں, ان سے بات چیت کریں تو اچھا, لیکن بات چیت کون کرے گا؟ اسٹیٹ کی طرف سے کوئی ایسا آدمی تو ہونا چاہیے, کوئی ایسی پرسنالٹی تو ہونی چاہیے یا تو اسٹیٹ کرے. اس میں اگر نواز شریف صاحب کی بات کریں تو جو گورنمنٹ اس وقت موجود ہے, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی شکل میں موجود ہے یا مسلم نواز کی شکل میں موجود ہے, پرائم منسٹر آف جو ہے سابقہ جو ہیں ہمارے نواز شریف صاحب, وہ ایک ہیوی ویٹ ہے. اور ماضی کے اندر بھی ان کے یہ سلسلے رہے, کیونکہ یہ بلوچستان میں آج سے تو نہیں, یہ تو بھٹو صاحب سے بھی پہلے کے دور سے یہ سارا کچھ سلسلہ چل رہا ہے. تو انہوں نے ماضی میں بھی 2013 میں اگر آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد بھی انہوں نے یہ اس سچویشن کو بہتر کرنے میں اپنا ایک رول پلے کیا. اب نواز شریف صاحب ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ بلوچستان کے جو ناراض لوگ ہیں اس وقت, اس میں مینگلز ہیں اور باقی سارے ہیں, وہ ان کو لا سکتے ہیں, ان سے بات چیت کر سکتے ہیں, ان کو منا سکتے ہیں. تو جو بلوچستان کے ناراض ہیں, جو پاکستان کے خلاف جنہوں نے اسلحہ نہیں اٹھایا, ان میں نواز شریف صاحب ایک ایسی ہستی ہیں کہ جو ان کو منا سکتی ہیں. تو اگر وہ آگے چلتے ہیں, اور مالک صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے بلوچستان کے حوالے سے میں آپ کو کہوں گا. اسی طرح خیبر صاحب آپ نے کہا نا کہ جو ناراض لوگ ہیں وہ نواز شریف صاحب جو ہے ان کو منانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اگر ٹیبل ٹاک یا ڈائیلاگ ہی مسئلے کا حل ہوتے ہیں تو پھر اس کو جو ہے وہ بر وقت ہی کر لینا چاہیے, چونکہ وہ آئی ڈی کارڈ دیکھ کے پنجابیوں کو مارنا اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ والا حل ہے, تو اس کو دیکھیں یہ آئی ڈی کارڈ دیکھ کر یہ آج کی دور نہیں ہوا, یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں بھٹو صاحب کے دور سے شروع ہوا, بھٹو سے بھی پہلے کا دور ہے.
یہ اس وقت بھی واقعہ ہوتے. تو بھٹو صاحب بلوچستان میں تھے, اپنے دورے کے دوران کے وہاں بلاسٹ بھی کیا گیا تھا, گرینیڈ مارے گئے تھے, اور پھر وہاں پر بعد میں آپریشن بھی ہوا. بگٹی صاحب کو انہوں نے اس وقت بھٹو صاحب نے پھر بگٹی صاحب کو ساتھ ملایا, یعنی ان کو قائل کیا, پھر وہ ان کے ساتھ رہے اور ایک دوستی بھی رہی, وہ سارے سلسلہ چلتا رہا. اچھا, یہ کوئی آج کا نہیں ہے پنجابیوں کا, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, ٹھیک ہے. اس مائنڈ سیٹ کو میں کبھی آپ دیکھتے ہیں اس ویو میں تیزی آ جاتی ہے, کبھی اس ویو میں کمی آ جاتی ہے. پچھلی 2-3 دہائیوں پر اگر آپ نظر دوڑائیں, اب اس وقت یہ ہے, یہ پیک پہ چلا گیا. اور جب یہ ساری سچویشن ہوئی ہے تو ابھی یہ دیکھیں بلوچستان کے اندر جو آپریشن سیکورٹی فورسز نے کیا, اس کے بعد وہاں پر یقیناً 50-60 واقع ہوئے ہیں, لیکن اس کے بعد تھوڑا سا ایک کمی ہمیں نظر آتا ہے, ایک سائی آف ریلیف بھی آیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی گورنمنٹ نے پیرلل ٹاکس کو بھی شروع کر دیا. ٹاکس کے لیے مالک صاحب کا ملنا, نواز شریف کا آنا, کال دینی, اب یہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دوسرا پروسیس ساتھ شروع کر دیا گیا, تاکہ اب جو لوگ ایک تو ہارڈلی آپ ڈیل کر رہے ہیں ان کو, ایک یعنی ود آئرن ہینڈ بھی ان لوگوں کو جو حوصلے کے ساتھ کر رہے ہیں ان کو بھی ڈیل کیا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں, مثال ہے وہ مینگل صاحب ہیں یا اور لوگ ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم لانگ مارچ کریں گے. اچھا, یہ ہے پولیٹیکل ایشو, اس کو پولیٹیکلی اگر آپ اس کو ریزالو کرتے ہیں اور کوئی بندہ بیٹھ جاتا ہے, اور اس وقت تک جو پھر اس میں اگر آپ کو آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا کہ کون سے لوگ بالکل ہی آپ کی بات نہیں سننے کو تیار اور کون سے ہیں جو سننے کو بھی تیار ہیں, تو پھر آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا. دیکھیں جنگیں ہوں, چاہے سیکنڈ ورلڈ وار ہو یا فرسٹ ورلڈ وار ہو, بالآخر آپ کو ٹیبل پہ کہیں نہ کہیں آ کر بیٹھنا پڑتا ہے. آج آپ ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو کم از کم ہو سکتا ہے کچھ غلط فہمیاں ہوں, کچھ وہ سمجھ رہے ہوں کہ ہمیں یہ نہیں مل رہا اور ادھر سے دیا جا رہا, اور کچھ یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم دے رہے ہیں, ان کو نہیں پتا چل رہا. جب آپ بیٹھتے ہیں تو کچھ چیزیں کم از کم سامنے آتی ہے, کہیں نہ کہیں ایشو ریزالو ہونے کی طرف جاتا ہے. تو میرا خیال ہے وہاں اگر یہ بیٹھا جائے, یہ جو مائنڈ سیٹ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, وہ یہ دہشت گردی اور ٹیررزم, اس مائنڈ سیٹ کے پیچھے جو لوگ ہیں اس میں اندرونی قوتیں, بیرونی قوتیں, یہ ساری ہیں. اس میں اس وقت بیرونی قوتیں زیادہ ہیں, جس میں میرا خیال ہے یہ اب اوپن سیکرٹ ہے کہ اس کے اندر انڈیا اپنا ایک رول پلے کر رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ پراکسی وار کا جواب جب سے انڈیا کو ادھر سے ملنا شروع ہے, منی پور کے واقعات, تو میرا خیال انڈیا کو بھی تھوڑی سمجھ ضرور آئی ہے. تھوڑا ظاہری بات ہے جب وہاں پہ بھی پریشر بلڈ اپ ہوگا تو یہاں بھی وہ ان کا تھوڑا وہ جو کر رہے ہیں اس میں کمی آئے گی, اس کی شدت میں وہ ریسیڈ کریں گے یہاں پر. تو اب یہاں پر ہمیں بہت واضح طور پر پتہ ہے کہ افغانستان سے باقاعدہ ٹریننگ کیمپ ہیں, افغان گورنمنٹ ساتھ شامل ہے, گریلا وار کے لیے بندے یہاں ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں, امریکن اسلحہ یہاں پر آیا ہے. آج ٹرمپ نے افغانیوں کو کیا کہا ہے کہ امریکی اسلحہ واپس کریں, وہ امریکی اسلحہ پاکستان یہاں پر آیا ہے, وہی ٹیررزم میں شامل کیا جا رہا ہے نا, اور اسی سے ٹیررزم کی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ٹیررزم ہو رہی ہے وہ پاکستان کے اندر سے اوریجنیٹ نہیں ہو رہی, وہ بیسیکلی افغانستان سے پاکستان میں کی جا رہی ہے. تو اس میں یعنی در انداز ہیں, ادھر سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ آ کے ٹیررزم کرتے ہیں, تو کچھ یہاں کے ناراض لوگ بھی ان کے ساتھ ان کو فیسیلیٹیٹر مل جاتے ہیں. تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ ٹیررزم جو ہے نا پاکستان کے اندر سے نہیں اس طرح ابھر رہی, یہ پاکستان سے باہر سے اندر لائی گئی ہے. اس کو روکا جا سکتا ہے, آپ انگیج کرتے ہیں افغان گورنمنٹ کو, آپ وہاں پر جواب بھی دیتے ہیں تو انڈیا کو بھی جواب جائے گا, تو ڈیفینیٹلی یہ چیز ہے. پھر ہو جائے گا یہاں پر جو لوگ ناراض ہیں, جو اس کے زیر اثر آ رہے ہیں, یا یہ پورٹرے کیا ہو سکتا ہے وہ نہیں ہے, لیکن ایک پورٹرے ہو رہا ہے کہ شاید یہ سارے ہی ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ اب وہ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ سارا کا سارا بلوچستان ہی ایسا کرو, نہ ایسی ہے. اب آپ نے بھی کل آپ نے بات کی وہ مینگل صاحب کا جو تھا, مینگل صاحب کے بغیر کل جو وہاں پہ احتجاج تھا وہ کامیاب نہیں ہو سکا, شٹر ڈاؤن ہڑتال. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچی جو ہیں وہ سارے کے سارے تو اگر شامل ہوتے تو پورا بلوچستان بند ہوتا, نہیں ہوا. تو اس کا میننگ یہ ہے, آپ انفر کر سکتے ہیں کہ یار سارے نہیں ہیں, اس میں ایلیمنٹس آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے پڑیں گے. جی بہت شکریہ احسن صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. فی الوقت مجھے حسن ضیاء صاحب کو دے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے